بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ علم اقوام کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے۔ آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس۔ بریجی ریفیوجی کیمپ پر بھیانک حملہ، غازہ میں 65 فلسطینی جاں بحق۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر حالات بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں 22 یہودی بستیوں کو دی منظوری۔ فلسطینیوں نے کہا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے، مزاحمت ہی راستہ ہے۔ حماس اور امریکی نمائندے نے کیا جنگ بندی سمجھوتے سے اتفاق، 10 ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا، 7 دن کا سیز فائر ہوگا، قطعی اعلان باقی۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے، حملہ کرنا مناسب نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو دیا دو ٹوک جواب۔ امریکی نمائندے 13 سال بعد دمشق پہنچے، سفارت خانے پر پرچم لہرا دیا گیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا اتحاد کے ذریعے دنیا کو محفوظ بنائیں گے۔ بنگلہ دیش میں مظاہروں کے بیچ عبوری لیڈر محمد یونس نے کیا چناؤ کا اعلان، دسمبر 2025 اور جون 2026 کے درمیان الیکشنز کی تجویز۔ دہشت گردی روکنے تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، انڈیا نے کیا اعلان، ٹرمپ کے دعوے کو پھر خارج کر دیا۔ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، بنگال میں مودی کا خطاب، راجناتھ سنگھ نے کہا POK اپنی مرضی سے انڈیا میں شامل ہوگا۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت نے فرقے وارانہ تشدد سے نمٹنے کے لیے بنائی اینٹی کمیونل فورس، حساس ضلعوں میں تعینات کیا جائے گا۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے جمعرات کو سینٹرل غازہ کے بریجی کیمپ میں ایک بھیانک حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں کم سے کم 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ غازہ سٹی میں زیتون علاقے میں بھی فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی بربریت میں 67 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 84 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 مارچ 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 54,200 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,24,492 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے 22 غیر قانونی یہودی بستیوں کو منظوری دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ عالمی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے مغربی کنارے میں ان 22 یہودی بستیوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ فلسطینی اتھارٹی نے اس منظوری کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے تناؤ اور بڑھے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ یہ عالمی قانون کے لیے ایک چیلنج ہے۔ حماس نے اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرم صہیونی طاقت فلسطینی زمین کو یہودی رنگ میں رنگنے کے اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ فلسطین اسلامی جہاد تنظیم نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے مزاحمت ہی ایک راستہ ہے۔ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نسل کشی کی پالیسیوں پر عمل کر رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہودی بستیوں کا یہ پھیلاؤ 2 ریاستی حل کی کوششوں کے لیے ایک اور دھکا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے نمائندے غازہ کے حالات خاص طور پر بچوں کے قتل عام کو بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ ریاض منصور UN سیکیورٹی کونسل میں بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عام انسان غازہ میں بربریت کو برداشت نہیں کر سکتا اور انہوں نے کہا کہ درجنوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ مائیں ان بچوں کے بے جان جسموں کو گود میں اٹھاتی ہیں، ان کے بال سہلاتی ہیں، ان سے باتیں کرتی ہیں، ان سے معافی مانگتی ہیں۔ کوئی انسان یہ دکھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ خود ان کے نواسے اور پوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے خاندان کے لیے کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ اور بھوک فلسطینی بچوں کو نگل رہی ہے اور دنیا خاموشی کے ساتھ فلسطینیوں کو تڑپتا دیکھ رہی ہے۔ ریاض منصور کی یہ تقریر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تقریر عالمی لیڈرز، خاص طور پر مسلم دنیا کے لیڈرز کو فلسطین کی صورتحال کو سنجیدگی سے لینے کے لیے مجبور کرتی ہے یا نہیں۔ امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے غازہ سیز فائر کے تعلق سے امیدوں کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے اندر ایک ڈیل ہو سکتی ہے۔ کل رات حماس نے کہا کہ اس نے پائیدار جنگ بندی کے ایک خاکے پر وٹکاف کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نئے سمجھوتے کے مطابق 10 ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا اور 60 دن کی جنگ بندی ہوگی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس کے پاس جنگ پھر سے شروع کرنے کا آپشن ہوگا۔ غزہ میں ہزاروں لوگوں نے ایک گودام پر حلہ بول دیا جہاں پر امداد رکھی ہوئی تھی۔ 18 مہینوں کی جنگ اور ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ بدترین انسانی بحران کا شکار ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر 5 میں سے 1 فلسطینی کو فاقے کا سامنا ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل نے امداد تقسیم کرنے والے ایک مرکز پر حملہ کیا تھا۔ ایران نے یمن کے سانا ایئرپورٹ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل نے یمنیوں کو حج کے لیے لے جانے والے ہوائی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے عالمی تنظیموں، خاص طور پر انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن سے کہا کہ وہ صورتحال کی سنگینی پر حرکت میں آئے۔ بقائی نے کہا کہ اسرائیل مسلم ملکوں کے تعلق سے ظالمانہ دشمنی پر اتر آیا ہے اور اس کا مقصد یمن سے حج کے لیے جانے والوں کو روکنا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانا نہیں چاہتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے عمان کی سرکاری نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران پرامن مقصدوں کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن سے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کنفرم کیا کہ انہوں نے نیتن سے پچھلے ہفتے کی بات چیت کے دوران یہ بات صاف کر دی کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے اسلامی جمہوریہ کے ساتھ واشنگٹن کی نیوکلیئر بات چیت متاثر ہوگی۔ نیتن ایران کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے خلاف ہیں۔ ایران و تاجکستان نے اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے 4 سمجھوتے کیے ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف اور تاجکستان کے وزیر اعظم رسول زادہ نے دوشنبے میں سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ امریکہ کے سیریا سے متعلق نمائندے دمشق پہنچے، ایک اہم اور تاریخی دورہ ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا کے عبوری لیڈر احمد الشرا سے ریاض میں ملاقات کی تھی اور سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی نمائندے تھامس ہاک نے سیریا کے لیڈر احمد الشرا اور دوسروں سے ملاقات کی۔ 2012 میں دمشق میں امریکی سفارت خانے کو سول وار کے دوران بند کر دیا گیا تھا۔ تب سے یہ کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا پہلا
پہلا دورہ ہے۔ دمشق میں امریکی سفارت خانے پر جمعرات کو امریکی پرچم لہرایا گیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ سیریا کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت فائدہ مند ہوگا، اس کے ذریعے کٹر پن کو روکا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اور ہم مل کر امریکہ اور دنیا کو ایک بار پھر محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سیریا کے موجودہ لیڈر احمد الشرا کسی وقت القاعدہ اور داعش میں تھے۔ افریقہ کے ملک سوڈان میں ہیضے کی وبا سے 2 دنوں میں 70 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ سوڈان کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ دارالحکومت خرطوم بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سوڈان حالیہ کچھ برسوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے، جہاں آرمی چیف عبد الفتاح البرہان اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے لیڈر حمدان داغلو کے درمیان اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے عبوری لیڈر محمد یونس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں دسمبر 2025 اور جون 2026 کے درمیان الیکشنز ہوں گے۔ انہوں نے جاپان کا دورہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ بنگلہ دیش میں فوری الیکشنز کرانے کے لیے عبوری حکومت پر کافی دباؤ ہے اور اس مسئلے پر زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ٹوکیو میں ایک سرکاری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یونس نے کہا کہ الیکشنز دسمبر میں ہو سکتے ہیں اور اس کا دار و مدار سسٹم میں سدھار پر ہے۔ احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ دسمبر میں الیکشنز کرائے جائیں۔ انڈیا نے یہ بات دہرائی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک وہ دہشت گردی کے خلاف کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھاتا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں انڈیا نے کہا کہ یہ سمجھوتا اس وقت تک سسپینڈ رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار دہشت گردی کی مدد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت صرف پی او کے چھوڑنے کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ ایک دن پہلے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ اسلام آباد انڈیا کے ساتھ کشمیر مسئلے اور دہشت گردی کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی ممکن نہیں تھا اور نہ کبھی ممکن ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب قدم اٹھائیں گے کہ انڈیا ایسا کبھی نہ کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ انڈیا ان لوگوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے گا جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مودی ویسٹ بنگال کے علی پور میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی فوجوں نے دہشت گردوں کی جرت کا بدلہ لیا ہے جنہوں نے بھارتی عورتوں کی عزت کی توہین کی۔ مودی نے کہا کہ بنگال کی زمین پر میں 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پی او کے ایک دن اپنی مرضی سے مین اسٹریم انڈیا میں شامل ہوگا۔ راجناتھ سنگھ نے سی آئی آئی بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا پی او کے کو اپنا خاندان سمجھتا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ پی او کے لوگ ایک دن اپنی مرضی سے خود انڈیا میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمیشہ محبت، اتحاد اور سچ کے راستے پر چلنے میں یقین رکھتا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا اپنا حصہ پی او کے واپس آئے گا۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے۔ ریاض میں خطاب کرتے ہوئے اویسی نے جو آل پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کس طرح جشن کی تقریب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ پاکستان حالیہ جھڑپ کو ہندو مسلم کا رنگ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 240 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو اپنے انڈین ہونے پر فخر ہے اور وہ انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈیا میں کئی نامور علماء ہیں۔ وزارت خارجہ نے انڈیا پاکستان سیز فائر کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت میں تجارت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا سے کہا تھا کہ وہ جنگ روکے اور امریکہ اس کے بدلے ان کے ساتھ بہت زیادہ بزنس کرے گا۔ کرناٹک حکومت نے فرقے وارانہ فسادات سے نمٹنے کے لیے ایک اینٹی کمیونل فورس بنائی ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشورا نے بتایا کہ اس فورس کے لیے ضروری مین پاور اور انفراسٹرکچر مہیا کیا جائے گا۔ یہ فورس خاص طور پر دکشن کنڑ، اڈیپی اور شیموگا ضلعوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جہاں اکثر فرقے وارانہ تناؤ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ فرقے وارانہ اعتبار سے حساس ضلع ہیں۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول
کنٹرول کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ مودی نے جو بنگال کے دورے پر ہیں مرشد آباد فسادات کے لیے ٹی ایم سی حکومت پر تنقید کی، جس کا جواب دیتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ ٹی ایم سی کل الیکشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بی جے پی کو ایک جملہ پارٹی قرار دیا اور کہا کہ وزیر اعظم بی جے پی کے فائدے کے لیے آپریشن سندور کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مودی کا یہ بیان مایوس کرنے والا ہے کیونکہ اپوزیشن نے آپریشن سندور کے دوران حکومت کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے علی پور میں کہا کہ ممتا بنرجی حکومت میں غریبوں کے حق چھینے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگال میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے، مائیں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں، نوجوانوں میں بے روزگاری بہت ہے اور سسٹم پر بھروسہ ٹوٹ رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। बुरेजी रेफ्यूजी कैंप पर भयानक हमला, गाजा में 65 फलस्तीनी जाँ बहक। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के सफीर हालात बयान करते हुए रो पड़े। इसराइल ने मगरबी किनारे में 22 यहूदी बस्तियों को दी मंजूरी। फलस्तीनियों ने कहा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है, मुजाहमत ही रास्ता है। हमास और अमरीकी नुमाइंदे ने किया जंगबंदी समझौते से इत्तेफाक। 10 होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, 7 दिन का सीज फायर होगा, कतई ऐलान बाकी। ईरान के साथ डील हो सकती है, हमला करना मुनासिब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया दो टोक जवाब। अमरीकी नुमाइंदे 13 साल बाद दमिश्क पहुंचे, सफारत खाने पर परचम लहरा दिया गया। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा इत्तेहाद के जरिए दुनिया को महफूज बनाएंगे। बांग्लादेश में मुजाहिरों के बीच उबूरी लीडर मोहम्मद यूनुस ने किया चुनाव का ऐलान। दिसंबर 2025 और जून 2026 के दरमियान इलेक्शंस की तजवीज़। दहशतगर्दी रोकने तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, इंडिया ने किया ऐलान। ट्रंप के दावे को फिर खारिज कर दिया।
آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، بنگال میں مودی کا خطاب، راجناتھ سنگھ نے کہا پی او کے اپنی مرضی سے انڈیا میں شامل ہوگا۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت نے فرقے وارانہ تشدد سے نمٹنے کے لیے بنائی اینٹی کمیونل فورس، حساس ضلعوں میں تعینات کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔